بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ ہے مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 19، ٹھیک ہے نا۔ باب ہے ہمارے پاس دوم، ٹھیک ہے، پاکستان اور بیرونی دنیا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے باب دوم کا، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے پاس ہے پاکستان اور بیرونی دنیا۔ تو اس میں سے ہم شروع کریں گے تدریسی مقاصد، یعنی اس کے پڑھنے کے جو ہے اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں بات کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی، یعنی فورن پالیسی کیا چیز ہوتی ہے، اس کو بنایا کس طرح جاتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پاکستان کے قریبی ہمسائے ممالک جو ہیں، یعنی جو 4 ممالک ہیں، چائنا ہے، بھارت ہے، ایران ہے، اسی طرح افغانستان ہے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ مسئلہ کشمیر کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس میں پیش رفت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پاکستان کے وسطی ایشیا ریاستوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اسلامک کانفرنس کی جو تنظیم ہے، اس کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے کیا تعلقات ہیں، اس پہ ہم تھوڑا سا بحث کریں گے۔ ساتھ جو ہے یعنی ساؤتھ ایشیا ایسوسی ایشن ریجنل کانفریشن جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے ممالک کے ساتھ جو ہے پاکستان کے کیسے تعلقات ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، یورپی یونین، روس اور جاپان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ آخر میں ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے کہ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کیا خدمات ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اس میں سے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے باب دوم کے تدریسی مقاصد ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 43 پہ، ٹھیک ہے نا، وہ ہے ہمارے پاس پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے شمال مغرب میں واقع ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کے ایک سائڈ پہ جو ہے یہ مغرب میں افغانستان ہے، جنوب مغرب میں ایران کے ممالک ہیں۔ اسی طرح جو ہے پاکستان کے شمال مشرق میں ہمارے پاس چین واقع ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی چائنا ہے۔ اسی طرح جو ہے مشرق میں ہمارے پاس جو ہے وہ بھارت واقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب واقع ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے وہ بحیر عرب واقع ہے۔ اسی طرح ایشیا کے مرکز میں اور دنیا میں اس کو جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے، جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کو اور سیاسی لحاظ سے بھی، ملکوں کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ بالکل اسلامی دنیا کے مفادات، بین الاقوامی تجارت اور علاقائی سالمیت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے پاکستان دنیا اسلام کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے یعنی تیل کی جو دولت ہے، معدنیات اور زرعی پیداوار کے حوالے سے بہت اہم ممالک ہیں۔ پاکستان ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریلیشن رکھتا ہے، یعنی پاکستان جو ہے دنیا کی بہت بڑی طاقت چین کا ہمسایہ ملک بھی ہے۔ اسی طرح چین میں جو پاکستان میں جو ہے چین کی مدد سے کافی ترقیاتی منصوبے بھی چل رہے ہیں، اور جو پاکستان خاص طور پر اس کے ساتھ لوکیٹڈ ہے، یعنی جو تجارت اور آمد و رفت ہوتی ہے وہ شاہراہ قراقرم سے ہی ہوتی ہے، جو کہ تجارتی اور دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت ہے۔ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں انڈیا کو تو وہ بھی ایٹامک پاور ہے، اسی طرح رشیا کو دیکھیں تو بھی ایٹامک پاور ہے، اسی طرح اگر ہم چائنا کی بات کریں تو بھی ایٹامک پاور ہے۔ تو پاکستان جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے اس جگہ میں، جو اس کی اہمیت کی بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے بحیر عرب ہے ہمارے پاس جنوب میں، اور وہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کراچی کی بندرگاہ بھی ہے، جہاں پہ بہت زیادہ فضائی اور بحری جو ہے وہ راستوں پر انتہائی واقع ہے، تو اس وجہ سے انتہائی اہمیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اسی طرح چین کی مدد سے تعمیر ہونے والی جو ہمارے پاس بندرگاہ ہے یعنی گوادر، وہ بھی پاکستان کے لیے جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح افغانستان اور جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں ان کی اپنی بندرگاہیں نہیں ہیں، یعنی یہ ایسی کنٹریز ہیں جو کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا اپنا کوئی جو ہے وہ سمندر نہیں ہے۔ تو پاکستان ان کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے جو ہے رستہ دیتا ہے اور بدلے میں ان سے پہ جو ہے وہ ٹیکس لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ان کی جو وسطی ایشیا کی ریاستوں کی تجارت کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں پاکستان کی بندرگاہیں۔ افغانستان اپنی بیرونی تجارت پاکستان کے راستے سے ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے پاکستان کی۔ جی بچوں، اب ہم بات کریں گے صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 44، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے پاس ہے ٹاپک ہے ہمارے پاس، یعنی عنوان ہے وہ ہے خارجہ پالیسی، ٹھیک ہے۔ اب خارجہ پالیسی کیا چیز ہوتی ہے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، یعنی فورن پالیسی۔ فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی پالیسیوں کے اس حصے کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا، جس میں کوئی ملک دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ یہ تعلقات ہر ملک اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ
بناتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ہے یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ خارجہ پالیسی یعنی جو خارجہ تعلقات ہے ان کا ایک خاص اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا یا دشمن بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، بلکہ قومی مفادات مستقل ہوتے ہیں اور اہم ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں، یعنی وہ پالیسی یعنی ان پالیسیوں کا نام ہے خارجہ پالیسی جب ایک ملک دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ان کے مقاصد کی بات کریں تو اس کے بہت زیادہ جو ہے خارجہ پالیسی کے بہت سارے مقاصد ہیں، جن میں سے چند ایک کو جو ہے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قومی سلامتی، یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہی یہی ہے کیا کہ قومی سلامتی کا جو ہے تحفظ ہو، ٹھیک ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر جب نیا ابھرا تھا تو ضرورت بھی اس ٹائم کی تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے، لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا، یعنی قومی سلامتی کو جو ہے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے اس کا بنیاد بنایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پاکستان جو ہے دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام بھی کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی اس کی قومی سالمیت کا جو ہے احترام کریں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں نظریاتی تحفظ کی تو پاکستان چونکہ ایک نظریاتی ملک ہے اور پاکستان کی جو اس کی جو بنیاد ہے وہ نظریہ اسلام پر ہے، تو اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد بھی جو ہے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے، یعنی پاکستان کا استحکام بھی جو ہے نظریہ پاکستان کے تحفظ میں جو ہے واقع ہے۔ تو اسی طرح یہ نظریہ جو ہے وہ کافی زیادہ اپنے نظریے کا تحفظ جو ہے اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر قائم کر کے ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے بہتر تعلقات استوار کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں معاشی ترقی کی، ٹھیک ہے نا، تو معاشی ترقی کے لیے جو ہے پاکستان چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر جو ہے وہ ترقی چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان تمام ممالک کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن سے معاشی مدد حاصل کر کے پاکستان جو ہے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، خصوصاً جو ہے آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے مقاصد تھے، ٹھیک ہے۔ تو جی بچوں، آج کا ہمارا لیکچر تھا وہ کیا تھا، ہم نے جو پڑھا اس میں سے ہم نے بابلوم کے تدریسی مقاصد پڑھے، اسی طرح پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کو ڈسکس کیا اور آخر میں ہم نے خارجہ پالیسی یعنی فورن پالیسی کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیرے سے رہیں۔ آپ کو بہت شکریہ۔